زبان حال سے گویا یوں کہہ رہے تھے کہ خدا کرے ہمارے جامعہ میں ایسے مہمان بار بار آئیں، خدا کرے ایسے مہمان ہمارے جامعہ میں بار بار آئیں، 1000 بار وہ جائیں 1000 بار آئیں، جو بھی آئیں جب بھی آئیں سہنے چمن میں لیے باہر آئیں۔ حضرت محترم اب ہمارے صدر محترم رات والا کی ذات کوئی بھی محتاج تعارف نہیں ہے، ان کا پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے یقیناً ان کا نام ملت بیضا کے پروانوں میں، ان کا نام یقیناً ملت بیضا کے پروانوں میں ہے، وہ بہر صورت علی الشان انسانوں میں ہے، خون اسلامی ہے ان کی رگوں میں روا، ان کی فکر سے لرزہ باطل کے ایوانوں میں ہے۔ اب میں حضرت والا اور آپ کے درمیان آئے ہوئے بغیر سیدھا حضرت والا سے منتمک ہوں۔ بااثر ہیں، پرہنر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ، بااثر ہیں، پرہنر ہیں، قوم کے رہبر ہیں آپ، کہکشاں ہیں، پھول ہیں، خوشبوئے عنبر ہیں آپ، آئے محفل میں خطابت کا چراغ دور لیے، باعث فخر چمن ہیں، شمع روشن تر ہیں آپ۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی ہی رفعتوں کے حامل ارباب علم و معرفت، بالخصوص آج کی اس خوبصورت مسابقۃ القرآن الکریم کی مجلس کے حکم محترم ہمارے بڑے حضرت مولانا قاری عبدالستار صاحب زید مجدہم العالی، اسی طرح قرآن کریم سے والہانہ تعلق کا ثبوت دیتے ہوئے اور ان مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر اپنا دست شفقت پھیرنے کے لیے دور و دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام اور پاکیزہ نفوس میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا خوبصورت سما تھا، کیا سنہری ساعت تھی کہ یہ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمدہ کارکردگیوں کا نمونہ پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرات اساتذہ کرام کی صحبت میں رہ کر اپنی تعمیر کی جو کوشش کی، ادارے نے ان کی تعمیر، ان کی ترقی کے لیے جو راہیں قائم فرمائی، ان راہوں کو اپنائے ہوئے ہمارے طلبہ عزیز نے مسابقے کے عنوان سے ترتیلاً اور تدویراً تلاوت کو پیش فرمایا۔ ہم اپنے عزیزوں کی خدمت میں دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت مبارک ہو بچوں، دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ کتب سماویہ بھی قرآن کریم کے ماں سوا بہت سی آئی ہیں، دنیا میں بھی بہت سے رائٹرز اور مصنفین اور مؤلفین نے کتابیں لکھی، لیکن صرف اور صرف یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزانہ انداز میں آپ کے حصے میں فرمائی گئی۔ قرآن کریم جہاں بہت سی جہات سے اپنا اعجاز رکھتی ہے، وہاں ایک بڑا معجزہ یہ ہے کہ دنیا کی کسی کتاب کا تلفظ وہ کوئی خاص ایک انداز کا کبھی نہیں رہا ہے،
مصنف ایک کتاب لکھ کر امت کے حوالے کر دیتا ہے، پھر امت کا کوئی بھی فرد آپ کی اس تصنیف کی عبارت کو اپنی زبان اور اپنے تلفظ میں پڑھ کر مراد مصنف تک پہنچتا ہے۔ لیکن قرآن کریم یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معرفت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہنچائی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم ہوا لا تحرک بہ لسانک، اے نبی آپ حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ جو چپکے چپکے تلاوت فرما رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کے شفتین میں حرکت نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چپکے چپکے تلاوت فرماتے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کو اس کا فکر لاحق تھا کہ جو آیات، جو الفاظ اور جو صورتیں ہم تک پہنچائی جا رہی ہیں، ان صورتوں کی حفاظت اور امت تک ان کو پہنچانے کے ہم ذمہ دار ہیں۔ تو آپ کو اپنی مسئولیت کے باب میں یہ فکر تھا کہ ہم ان آیات اور ان الفاظ کو پورے طور پر محفوظ رکھ پائیں گے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آیت بھول جاؤں یا کوئی لفظ ذہن سے نکل جائے۔ تو حفظ کے فکر کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کریم کو تلاوت فرماتے تھے۔ عام مطلب لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں یہ علمی طبقہ ہے، وہ اس بات کی قدر سمجھے گا کہ دیکھیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ، آپ کے سینے بابرکت میں قرآن کریم کے سارے کلمات نقطوں کے ساتھ، حرفوں کے ساتھ، حرکات کے ساتھ محفوظ کر دینے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان علینا جمعہ۔ اور آپ کے سینے بابرکت میں ہم اس کو ایسا محفوظ کر دیں گے کہ پتھر پر کندہ کی جانے والی عبارتیں وہ تو صدیوں بعد، چاہے وہ 2000 سال کے بعد، چاہے 3000 سال کے بعد مٹ سکتی ہے، وہ کھنڈیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے سینے بابرکت میں ہم جو قرآن کریم کندہ کرنے والے ہیں، قیامت تک اسے باقی رہنا ہے۔ اس کے لیے تو قرآن کریم کہہ رہا ہے ان علینا جمعہ، اتنا کافی تھا۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان علینا جمعہ وقرآن، آپ کی لسان بابرکت سے قرآن کریم کو تلفظ جبریل میں ادا کروانا یہ ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کلمات قرآنیہ کو ادا کی جس اعلیٰ کوالٹی سے اور تلفظ کی جن نفاستوں اور نزاکتوں کے ساتھ حضرت جبریل تلاوت فرما رہے ہیں، چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی درسگاہ میں جا کر کسی کے سامنے تلفظ طے نہیں کیے تھے، لہذا ایک ایسے فرد کو ضرور اس کا فکر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ عزیزوں سے اور مجمع کے ان پاکیزہ نفوس سے اس مسابقے کی معرفت یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جہاں الفاظ کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہے، وہاں قرآن کریم کی کیفیت تلفظ، اس کے آداب اور حرفوں کے بہترین تلفظ کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ صرف اس کے کلمات قیامت تک محفوظ نہیں رہیں گے، اس کا تلفظ بھی قیامت تک محفوظ رہنا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ وارثین انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی زندگی کے جوانی کے سنہرے اوقات اللہ کے کلام کے لیے وقف فرمائے ہوئے ہیں۔ امت کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ تلفظ کیا محنت چاہتا ہے، ایک بچہ محنت کرتے کرتے 20 سال تک اس کی زبان کی گسائی ہوتی رہتی ہے، تب جا کے کہیں ممکن ہوتا ہے کہ وہ ادائے جبریل کے انداز میں قرآن کریم کو تلاوت کر سکے۔ یہی طبقہ
قیامت تک اس کے الفاظ اور اس کے تلفظ کو محفوظ رکھنے والا ہے انشاءاللہ۔ یہ طبقہ مبارکباد کے قابل ہے۔ اور آج کے ہمارے اس مسابقے میں آپ بھائیوں نے، آپ کے اساتذہ کرام نے جس دل سوزی سے آپ کو تیار کر کے مجمع کے سامنے پیش کیا ہے، سچ یہ ہے کہ آپ کی پیشانیوں کو بوسہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت قابل قدر ہیں، بہت قابل قدر ہیں، بس صرف المیہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنی قیمت نہیں سمجھی۔ میرے عزیزو، قرآن کریم کیا اپنے میں مغناطیس رکھتا ہے، مغناطیسی قوت ہے اس میں، کیا جاذبیت ہے۔ آپ سن رہے تھے ہمارے بچے کتنا عمدہ تلاوت کر رہے تھے، پھر جب ہم نے قاری صاحب کو سنا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کچھ وقت کے لیے دلوں کی دنیا بدلی ہوئی ہے، لوگوں کو اپنی آنکھوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کریم ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو ایسا مضبوط کر لیتا ہے تو قدرت یہ ساری عزتیں اس کے حصے میں فرمایا کرتی ہے۔ اس موقع پر چونکہ یہ تہذیبی اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے علاقہ خستہ حال اور پچھڑا ہوا کہلاتا ہے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کے نوٹ میں لکھا ہے کہ آپ بچوں میں ماشاءاللہ بہت اچھی صلاحیت ہے، کمی ہے تو شاید ایک چیز کی کمی نظر آ رہی ہے، اور وہ اس بات کی کہ منو مٹی کے نیچے آپ کے حوصلے دفن ہیں، اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اپنے حوصلوں کو بلند کیجیے، آپ میں سب کچھ استعداد ہے، آپ تھوڑی محنت کر کے تو دیکھیے۔ آج آپ جن کو سننے کا جتنا شوق رکھتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محنت کی یہ راہ آپ نے اختیار کی، اپنے اساتذہ کرام کی قدر پہچانی، ان درسگاہوں کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھا، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ جن کو اتنا معزز پاتے ہیں، انشاءاللہ یہ ساری عزتیں کل اللہ تعالیٰ آپ کے حصے میں فرمائیں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کیا خوبصورت آواز ہے ان کی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کی تنہائیوں میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرات کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سنا دیوار کے پیچھے سے، صبح جو ان کو بتایا گیا، کہا سالم تم کیا عمدہ تلاوت کر رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو عمدہ شاندار گلا اور اتنے شاندار جاذب لہجے، وہ تو ایک نبوت کی دلیل کے طور پر بطور معجزے کے دیے گئے تھے، لیکن تم کو تو معجزے کی ضرورت نہیں ہے، مگر قدرت نے یہ نعمت تمہارے بھی حصے میں فرمائی ہے، اور فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر عالیہ، کہا ایسا لگتا ہے تمہارے گلے میں اللہ تعالیٰ نے باجے فٹ کر رکھے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باجے اور مزامیر کو سن کر رقص کرتے ہیں، رقص کی دنیا قائم ہوتی ہے، ناچنے کی دنیا قائم ہوتی ہے۔ کس پر ناچتے ہیں لوگ؟ یہ مزامیر پر، موسیقی پر، باجوں پر لوگ ناچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے گلے میں وہبی طور پر ایسے باجے فٹ کر رکھے تھے کہ وہ قرآن کریم جیسے پاکیزہ مضمون کو اتنی شاندار اور جاذب لہجوں میں تلاوت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو خود بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی بڑے خوشیحان، کیا پوچھئے، لیکن خوش الہانی کا اتنا بڑا مقام رکھنے والی ذات گرامی وہ سالم سے کہہ رہی ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر عالیہ، اور یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ میرے بزرگوں اور عزیز طلبہ سنیں، کس کے باب میں کہا جا رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ اے سالم، روز قیامت تمہارے ذریعے ہم دوسری امتوں کو فخر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے عمدہ پڑھنے والوں کو پیدا فرمایا ہے۔ میں آپ عزیزوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت سالم کی قرات کی کوالٹی اتنی زبردست تھی کہ نبی کی ذات گرامی ان کی زبان بھی رک نہیں پائی ان کی تعریف میں۔ وہ سالم کون ہے؟ کیسے سالم بنے ہیں؟ کب ان کو یہ مقام حاصل ہوا؟ یہ سالم تو آپ جانتے ہیں میرے بزرگوں، یہ تو
شام میں دمشق میں ایک غلام کی حیثیت سے بکنے آئے تھے. اس کا تو کوئی والی نہیں تھا، سالم کا تو کوئی پرسان حال نہیں تھا، غریب گھرانے کے مزدوری کے لیے اپنے آپ کو بیچنے کے لیے وہ دمشق کے بازار میں آئے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کا ایک تاجر تجارت کے مال کو خریدنے کے لیے دمشق جاتا ہے. وہ اپنے سارے تجارتی مال کو خرید کر جب فارغ ہو جاتے ہیں تو دیکھا کہ کالا کلوٹا سوکھا ساکھا ایک جوان ہے جو غلامی کی حیثیت سے بکنے آیا ہے. چلو اس کو خرید لیتے ہیں، مدینہ منورہ میں جا کے کسی کو بیچ دیں گے تو اس سے بھی 2 روپے نفع ہو جائے گا. انہوں نے اس کو خریدا. وہ خرید کر لے جاتے ہیں مدینہ المنورہ کے بازار میں. اپنے سارے مال کو بیچنے کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے. بولی لگاتے لگاتے سارا مال بک جاتا ہے. نہیں بکتا ہے تو سوکھا ساکھا کالا غلام نہیں بک رہا. تھک گیا، اس کا آقا تھک گیا اور کہا بھائی تمہاری بولی لگاتے لگاتے اس دھوپ میں ہم تھک گئے ہیں، اب تو ہم جا رہے ہیں گھر. تم خود دھوپ میں کھڑے رہو اور کھڑے کھڑے خود اپنی بولی لگاؤ. کوئی خریدار اگر آ گیا تو تمہاری قسمت ہے. کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا. بالآخر مدینہ المنورہ میں ایک نیک جوان لڑکی تھی اور اس کے اخلاق کے باب میں، اس کے قلب اور اس کی ضرب کی وسعت کے باب میں چرچے تھے لوگوں میں. لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بیچارہ غلام آیا ہے اور وہ بکنے آیا ہے، کوئی اس کا خریدار نہیں ہو رہا. وہ کہاں سے؟ دمشق سے آیا ہے. نہ اس کے والد ہے، نہ اس کی والدہ ہے، نہ اس کے بھائی بہن ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں. وہ جوان لڑکی جاتی ہے، اس کا نام یا تو سویتا ہے اور امام ابو القاسم حضری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام سہلہ لکھا. تو وہ لڑکی جاتی ہے، اسے خرید کے لے آتی ہے. پھر اتفاق دیکھیے کیا اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. وہ مسبب الاسباب ذات ہیں. مکہ المکرمہ سے ابو حذیفہ نام کا ایک جوان آتا ہے اور وہ بھی تجارت کے عنوان سے آتا ہے مدینہ منورہ. اور مدینہ المنورہ میں وہ اپنی تجارت کر کے کچھ روز کے قیام کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کوئی ایسی جوان لڑکی ہے جس کے اخلاق کے چرچے ہیں، وہ بہت حسین اخلاق کی ہے اور اس کا ظرف بہت وسیع ہے اور اس کے دل میں بڑا رحم ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہ ہو، اتنی اچھی لڑکی کہاں ملے گی. چنانچہ اس نے اپنا خطبہ بھیج دیا منگنی کے لیے. اس نے اپنی آرزو کا اظہار کیا کہ ان سے نکاح ہو جانا چاہیے. چنانچہ اس لڑکی نے، سویتا نے، ان کی اس آفر کو، پیشکش کو قبول فرمایا. ہو گیا. اب یہ دونوں جا رہے ہیں مکہ المکرمہ. اس غلام کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہیں. مکہ المکرمہ میں اپنی زندگی گزر رہی ہے. غلام اپنی غلامی میں لگا ہوا ہے. ایک وقت ایسا لگتا ہے کہ ابو حذیفہ کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور ان کی قسمت بدلنا چاہ رہے تھے. تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ان کی ملاقات ہو گئی. ان کی ملاقات پر حضرات صحابہ کرام کو داخل اسلام ہونے کا داعیہ پیدا ہوا. چنانچہ صحابہ کرام کی صحبت سے ابو حذیفہ کو داخل اسلام ہونے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. کلمہ پڑھ کے سبیتا کے یہاں آتے ہیں اور سبیتا سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم تو ایمان قبول کر لیے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم مسلمان نہیں ہو. اگر تم ہمارے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو کلمہ ضروری ہوگا، یا پھر یہ ہے کہ تم آزاد. سبیتا نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ بندھن ٹوٹنے والا نہیں ہے، کہ ہم بھی داخل اسلام ہو جاتے ہیں. چنانچہ سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ غلام کو بلایا گیا، سالم کو بلایا گیا اور سالم سے کہا کہ سالم، ابو حذیفہ بھی اسلام قبول کر لیے ہیں، ہم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہے، تم کو اختیار ہے، چاہے تم کلمہ پڑھ لو یا پھر یہ ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ، ہم تم کو آزاد کر دیتے ہیں، کہیں بھی محنت کر کے دو روٹی کا انتظام کر لینا. لیکن ایسا سننا ہی تھا کہ سالم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور ان کے پیروں سے زمین نکلنے سڑکنے لگی. کہا میرا تو کوئی یہاں ہے ہی نہیں، میں تو غریب الدیار ہوں، یہاں نہ ہمارے کوئی اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، اور مدینہ منورہ میں کتنی محنت کے بعد تو ہم بکے ہیں، یہاں کون خریدے گا ہمیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، ہم بھی داخل اسلام ہوتے ہیں.
देखिए कलिमा पढ़ता है गुलाम और फिर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब होती है। हज़रत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उनकी तरबियत फरमाते हैं, चूँकि कुदरत ने उस काले कलोटे गरीब घराने के जवान के हिस्से में आवाज़ तो फरमा रखी थी। हज़रत साहब ने सुना कि मौजिज़ाना अंदाज के बाजे उसके गले में फिट थे, लेकिन उन सलाहियतों को उजागर करने के लिए, जिसको हम सुना रहे थे आपको, असल हम आपको ये सुनाने जा रहे थे कि बच्चों आप में बड़ी सलाहियतें हैं माशाअल्लाह। देखिए ये खुश्क इलाका है, इस खुश्क इलाके में हमने महसूस किया कि आपके सीनों में बलगम नहीं है माशाअल्लाह, और क़िराअत करने के लिए ज़रूरी हुआ करता है। आपकी ग़िज़ाएँ मुझे सादा मालूम हो रही, वल्लाहु आलम, चाइनीज़ वगैरह का आपको शौक़ है कि नहीं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन शायद आपकी ग़िज़ाएँ साफ़ सुथरी हैं, इसी वजह से देखा कि बच्चों की आवाज़ भी साफ़ सुथरी थी, आपके सीने मजबूत थे माशाअल्लाह। और एक हसीन क़िराअत के लिए जितने असबाब दरकार होते हैं वो अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में मुक़द्दर फरमाया है, और फिर ऐसी पाकीज़ा दरसगाहों को आपकी किस्मत में अल्लाह ताला ने फरमाया है। देखिए ये काला कलोटा गुलाम जब दाखिल इस्लाम होता है और कुरान करीम की राह इख्तियार करता है और कुदरत के इस अतिये को कुरान करीम में जब सर्फ करता है, कुदरत ने गले का जो अतिया दिया था उसको जब उसने क़िराअत के अंदाज में इस्तेमाल करता है तो क्या होता है। मदीनतुल मुनव्वरा में बोली लगाते लगाते थक जाने वाला काले रंग का सूखा साखा जवान वो क्या किस्मत पाता है, उसकी किस्मत कैसे बदलती है कि एक दिन वो आता है कि फ़ख्रुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर फ़ख्र फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत में इतने उम्दा पढ़ने वालों को पैदा फरमाया, तो अल्लाह का शुक्र। ये सालिम की दुनिया कैसे बदलती है, सालिम की दुनिया कैसे बदलती है बच्चों। सालिम की इस दुनिया को ऐसी दरसगाहों में, ये वो दरसगाहें हैं जिन्होंने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की किस्मत बदली है अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई बच्चा दरसगाह में आता है, कौन जानता है उस बच्चे को किसकी क्या किस्मत है, लेकिन जब वो कुछ रोज तक इन दरसगाहों की कदर पहचानता है तो फिर अल्लाह ताला उसके हिस्से में सारी चीज़ें फरमा दिया करता है। अल्लाह ताला आप बच्चों को बहुत मुबारक फरमाए। मेरे जो बुजुर्ग और जो जवान भाई और इस अतराफ से आए हुए उलमाए किराम हैं जो बड़ी शौक़ से और बड़ी मोहब्बतों से इस मजमे में मुसाबक़े में शिरकत फरमाए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार। सच ये है कि बड़ी मोहब्बतों के माहौल में ये मुसाबक़ा मुनक़्क़िद किया गया, बड़ी अक़ीदत के अंदाज में, मोहब्बतों के माहौल में। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को कायम दायम रखे और हमारे और आपके लिए इसको ज़रिए निजात साबित फरमाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन दरसगाहों को हमेशा फलता फूलता रखे और कभी भी इस पर खिज़ा ना आने पाए, ये हमेशा बहारें देखते रहें। मेरे भाइयों, ईमान को बाकी रखने के लिए अगर कुछ चीज़ें हैं तो यही कुछ सोहबतें हैं। या तो आप दावत व तबलीग के साथ अपना रिश्ता रखें, या अकाबिर के साथ रिश्ता रखें, या अपनी इन दरसगाहों की राह इख्तियार करें। इन्हीं चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना ईमान सलामत रख पाएंगे। और इसके साथ साथ चूँकि ये तजवीद व क़िराअत का मुसाबक़ा है, आप अजीज़ों से ये भी कहेंगे कि बच्चों अपने तलफ़्फ़ुज़ में कमाल का शौक़ रखो, तलफ़्फ़ुज़ में कमाल पैदा करो। आपने बहुत अच्छी राह इख्तियार की है, कभी भी रुकते नहीं हैं, बढ़िए आगे। आपने देखा, मैंने जब काश साहब का जुमला सुना तो वाक़ईतन मेरा दिल लरज़ गया। काश साहब ये फरमा रहे थे कि मुझे ये फ़िक्र था कि ये पहला मौका है, ये बच्चे मालूम नहीं मुसाबक़े में पढ़ पाएंगे नहीं, हिम्मत क्या अपनाइयत है, उन्हें फ़िक्र की क्या ज़रूरत है, उनका ताल्लुक़ किसी और दरसगाह से है। लेकिन ये इन दरसगाहों की और दरसगाहों में आबाद लोगों की ये किस्मत भी है और इनका ये अपना इम्तियाज़ है कि इनके यहाँ अपना पराया कोई नहीं है। सारी दरसगाहें एक हैं, उसके अलग अलग कमरे हैं, हर दरसगाह में रहा बच्चा हमारा बच्चा है। आपको हम अच्छा देखना चाहते हैं और आपके लिए अल्लाह ताला से हम इसकी उम्मीदें करते हैं। अल्लाह मुबारक फरमाए और हम सबको कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا ولك الشكر شكرا ما دام اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما سچ یہ ہے کہ اللہ ہم بڑے پاپی ہیں زندگی کا بہت بڑا حصہ صرف غفلتوں میں نہیں بلکہ تیری نافرمانیوں میں گزرا ہے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما مولا ہمارے اس جرم عظیم کو تو معاف فرما تیری ذات عالی بہت کریم ہے مولا تو معافی مانگنے والوں سے بہت پیار کرتی ہے اللہ کیسا سنہرا یہ سما ہے اور کتنے پاکیزہ لوگ یہاں موجود ہیں تیرے کیسے مقرب بندے یہاں ہیں اللہ ان کی معرفت تیری ذات عالی سے اس کی بھیک مانگتے ہیں کہ مولا معاف فرما دے مجلس کی برکت سے قرآن کریم کے حوالے سے بڑی امیدوں کے ساتھ تیری بارگاہ میں یہ بھیک کے ہاتھ پھیلے ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم بھیج دے اللہ آپ نے ہمیں معاف فرما دیا کون پوچھنے والا ہے آپ کو کون پوچھنے والا ہے معاف فرما دے اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارے ارواح کی پاکیزگیاں ختم ہو گئی ہے قلوب سیاہ ہو گئے ہیں نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اے اللہ آپسی اختلافات اور مولا آپسی لڑائی جھگڑے ہم میں ہیں اللہ سب کو ختم فرما نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری مدد فرما مولا آپ ہماری مدد فرمائیے اور ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر ہمیں راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کو ہمارے حق میں مقدر فرما مولا کچھ تیری ذات عالی سے ایسی محبت اور ایسا تعلق پیدا فرما کہ تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابھی زبان پہ آیا نہیں کہ مولا محبتوں سے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اے کریم آقا ایسی محبتیں نصیب فرما اے اللہ ایسی محبتیں نصیب فرما تیری یادوں سے ہمارے قلوب کو آباد فرما مولا تیری مالا جپنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی تنہائیوں کو بھی تیری یادوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرما مولا مدارس کی حفاظت فرما مکاتب کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ اور خانقاہوں کی حفاظت فرما امت مسلمہ بالخصوص یہاں تیری غیبی نصرتوں کی بڑی محتاج ہے غیبی نصرتوں کی بڑی محتاج ہے اے مولا ہمت عطا فرما حوصلہ عطا فرما اور مولا اس کی صحیح راہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما صحیح راہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما تیری طرف سے جتنی بھی نعمتیں ہمارے حصے میں مقدر ہوئی ہیں اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما مولا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما مولا برکتیں ہمارے حصے میں مقدر فرما ہم اگر کسان ہیں تو مولا کھیتی میں برکتیں نصیب فرما تاجر ہیں تو تجارتوں میں برکت عطا فرما اے اللہ اگر مدرس ہیں تو ہمارے پڑھنے پڑھانے میں برکت نصیب فرما طالب علم ہیں تو اس راہ کی برکت نصیب فرما اللہ بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما اللہ بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما کسی کا محتاج نہ بنا مولا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا اور ان ہاتھوں کو کسی کے یہاں پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما اللہ ہماری حفاظت فرما جب کوئی ضرورت پیش آ جائے جب کوئی پریشانی کے شکار ہو جائے تو مولا دوڑے بھاگے صرف اور صرف تیری بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما تیرے در کا صحیح معنی میں بھکاری بنا لے اللہ تیرے در کا صحیح معنی میں بھکاری بنا لے مولا امت میں آپس میں اتفاق نصیب فرما اتحاد نصیب فرما امت آپسی اختلافات میں ٹوٹی ہوئی ہے اللہ ساری قوت امت نے اس میں صرف کر دی ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما اس چنگل سے ہمیں نکال دے مولا اللہ تیرے جن نیک بندوں نے ان درسگاہوں کو وجود دیا ہے ان کو قبول فرما اے اللہ اگر وہ قبروں میں چلے گئے ہیں تو مولا قرآن کریم کے نور سے ان کی قبروں کو منور فرما کیا صدقات جاریہ ان کے حصے میں آپ نے مقدر فرمائے ہیں اے اللہ تجھ سے ایسی خوش قسمتی کہ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ مولا ان درسگاہوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرما مولا ہم مدرس ہیں اگر ہم محتمیم ہیں یا طلباء ہیں مولا ہمیں اپنی مسئولیات کا احساس نصیب فرما مسئولیات کا احساس نصیب فرما
इन दरगाहों के उजाड़ में हमारा कोई हिस्सा न हो मौला, इसके उजाड़ से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मरहूमीन की बार बार मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट जन्नत नसीब फरमा, और उन कब्रों में चले गए लोगों को मौला इबरत की निगाहों से देखने की तौफीक अता फरमा, अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिनहु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिनहु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम बिरहमतिका या अरहम। तमाम आने वाले मेहमान हजरात खाना खा कर जावे। मतबख में खाने का इंतज़ाम हॉल में रखा गया है, वहाँ तशरीफ़